نشانی ہے. اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور بہت بکھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ، میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتہ کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے. نماز کا ترک کرنا، تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے، تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے. میرے عزیزوں، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے. دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا. اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا. اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ، کسی عامل کے پاس آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے. کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے. اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے. وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے. یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے. کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے ہی بندش باندھی ہے. یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے، یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں
ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کرے. فجر کی 2 رکعت رزق کے کئی دروازے کھول لیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے، سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے، کس کے لیے کھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی. یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی. سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب. یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے. نہیں، دل سخت ہو گیا ہے. گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے. جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے. وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں. کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں. فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے.